اس مضمون میں ہم دو مختلف انگریزی اصطلاحات کے متعلق سیکھیں گے۔ ایک اصطلاح ہے فارنیکیشن اور دوسری اصطلاح ہے اڈلٹری۔ اردو زبان میں ان دونوں ہی کے معنی زنا، حرام کاری لیے جاتے ہیں۔ ہم انگریزی اصطلاحات کی تعریفوں کی روشنی میں ان کے درمیان فرق کے بارے میں سیکھیں گے۔ جدید لغت فارنیکیشن یعنی حرام کاری کی تعریف کچھ یوں کرتی ہے کہ غیر شادی شدہ دو لوگوں کا بغیر ازدواجی رشتے کے باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا حرام کاری ہے، اور اسی طرح یعنی اڈلٹری کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کسی شادی شدہ فرد کا کسی دوسرے شخص کی بیوی یا شوہر کے ساتھ باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا زنا ہے۔ یہ تعریفیں ان اعمال اور اصطلاحات کے معنی سادہ طور پر بیان کرتی ہیں، لیکن بائبل مقدس سے ہمیں اس حوالے سے گہری بصیرت عطا کرتی ہے کہ خدا ان دونوں گناہوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں ان دونوں کے بالکل لغوی معنی لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی کے مجازی معنی بطور بت پرستی بھی لیے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہر طرح کی جنسی گناہ کی موسوی شریعت اور یہودیوں کی روایت کے مطابق مکمل ممانعت تھی۔ بہرحال وہ عبرانی لفظ جس کا ترجمہ حرام کاری فارنیکیشن کیا گیا ہے، اسے پرانے عہد نامے کے اندر بت پرستی کے سابق سباق میں بھی دیکھا جاتا تھا، اور اسے روحانی حرام کاری یعنی زنا کاری کہا گیا ہے۔ ان آیات کے اندر خدا نے یہورام بادشاہ کو مختلف طرح کی آفتوں اور بیماریوں کا نشانہ بنایا، کیونکہ اس نے خداوند کے لوگوں کو بت پرستی پر لگایا تھا۔ اس نے یہودا کے باشندوں کو زناکار بنایا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور وہ یہودا یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسا اخی اب کے خاندان نے کیا تھا۔ اخی اب کا بادشاہ ایزبل کا شوہر تھا، جو کہ شہوت انگیزی اور نفس پرستی کی طرف لے کر جانے والے دیوتا بیل کی پجارن تھی۔ اس نے اسرائیل قوم کو بہت بڑے پیمانے پر بتوں کی پرستش کی طرف لگا دیا تھا۔ حزقیل باب 16 میں حزقیل نبی تفصیل کے ساتھ خدا کے لوگوں کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ کیسے خدا سے پھر گئے اور انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ بدکاری کی۔ کلام مقدس میں لفظ فارنیکیشن حرام کاری، زنا کاری بہت دفعہ بت پرستی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس باب کے اندر ہم کئی دفعہ اس کا استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو ہی اسرائیلی اپنے ارد گرد کی اقوام کے اندر اپنی حکمت اور دولت اور طاقت کی وجہ سے مشہور ہوئے، یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک پھندے جیسی تھیں، بالکل ویسے جیسے کسی عورت کی خوبصورتی اس کے لیے اپنے لیے ایک پھندے کی مانند ہوتی ہے۔ ارد گرد کی قوموں نے اسرائیل کی بڑھائی شروع کر دی، ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اس طرح سے باہمی طور پر مل گئے کہ اسرائیلیوں نے اپنے ہمسایوں کے بت پرست سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لفظ زنا کاری یا حرام کاری کا بہت دفعہ استعمال غیر اقوام کی پرستش کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری غیر اقوام کی عبادت اور پرستش میں اجتماع حرام کاری جیسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتی ہے۔ بال اور دیگر چھوٹے دیوتاؤں کی پرستش میں بڑے پیمانے پر مندروں میں پائی جانے والی فحاشیں بہت عام تھیں۔ ان مذاہب کی پرستش و عبادت کے دوران ہر طرح کی جنسی گناہ کی نہ صرف اجازت تھی، بلکہ ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی تاکہ پرستش کرنے والے دیوتاؤں سے برکات، بالخصوص اپنے گلوں اور فضلوں کی پیداوار میں بڑھوتری حاصل کر سکیں۔ نئے عہد نامے میں استعمال ہونے والا لفظ فارنیکیشن حرام کاری یونانی لفظ پورنیا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی زنا، حرام کاری اور زنا محرم خونی رشتہ داری کے ساتھ زنا کرنا۔ یونانی لفظ پورنیا ایک اور یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ناجائز شہوت، جس میں جنس پرستی بھی شامل ہے۔ اناجیل اور خطوط کے اندر اس لفظ کا استعمال ہمیشہ ہی جنسی گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال مکاشفہ کی کتاب میں اس لفظ کا استعمال بت پرستی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایشیائے کوچک کی 2 کلیسیاؤں کو اسی وجہ سے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ بت پرستی کی حرام کاری میں مبتلا تھیں۔ مزید
برآں وہ بت پرستی پر مبنی جھوٹے مذہب کو بڑی کسبی کا نام دیتا ہے، جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والوں اس کی حرام کاری کے مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ زنا دوسری طرف ہمیشہ ہی شادی شدہ لوگوں کی طرف سے اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مباشرت کرنے کی صورت میں جنسی گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال پرانے عہد نامے میں لغوی معنوں میں بھی ہوا ہے اور مجازی معنوں میں بھی۔ جس عبرانی لفظ کا ترجمہ زنا یعنی حرام کاری ہوا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں شادی شدہ وعدہ کو توڑنا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بے وفائی کو اور دیگر دیوتاؤں کی پرستش کو حرام کاری سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہودی لوگوں کو خدا کی دلہن خیال کیا جاتا تھا، پس جب وہ دیگر اقوام کی بتوں کی طرف راغب ہوئے تو انہیں ایک زناکار بیوی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پرانے عہد نامہ اکثر بت پرستی کرنے والی اسرائیل قوم کو ایک آوارہ عورت سے تشبیہ دیتا ہے جو دیگر دیوتاؤں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ مزید برآں ہوسی کی کتاب اسرائیل اور خدا کے باہمی رشتے کو ہوسی نبی اور اس کی بے وفا اور بدکار بیوی جمر کے باہمی تعلق کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے۔ ان کی شادی اسرائیل کے گناہ اور بے وفائی کی تصویر تھی، جس نے مختلف اوقات میں اپنے سچے خاوند خدا کو چھوڑ دیا اور دوسری اقوام کے دیوتاؤں کے ساتھ روحانی حرام کاری کی مرتکب ہوئی۔ معلوم کریں کہ کس طرح خدا کے ساتھ اپنی ابدیت گزاریں، خدا اسے معافی حاصل کریں۔ سوال: حرام کاری اور زنا کاری میں کیا فرق ہے؟ جواب: اس مضمون میں ہم دو مختلف انگریزی اصطلاحات کے متعلق سیکھیں گے۔ ایک اصطلاح ہے فارنیکیشن اور دوسری اصطلاح ہے اڈلٹری۔ اردو زبان میں ان دونوں ہی کے معنی زنا حرام کاری لیے جاتے ہیں۔ ہم انگریزی اصطلاح کی تعریفوں کی روشنی میں ان کے درمیان فرق کے بارے میں سیکھیں گے۔ جدید لغت فارنیکیشن یعنی حرام کاری کی تعریف کچھ یوں کرتی ہے کہ غیر شادی شدہ دو لوگوں کا بغیر ازدواجی رشتے کے باہمی رضامندی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام کاری ہے، اور اسی طرح زنا یعنی اڈلٹری کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کسی شادی شدہ فرد کا کسی دوسرے شخص کی بیوی یا شوہر کے ساتھ باہمی رضامندی سے مباشرت کرنا زنا ہے۔ یہ تعریفیں ان اعمال اور اصطلاحات کے معنی سادہ طور پر بیان کرتی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں اس حوالے سے گہری بصیرت عطا کرتی ہے کہ خدا ان دونوں گناہوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں ان دونوں کے بالکل لغوی معنی لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی کے مجازی معنی بطور بت پرستی بھی لیے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہر طرح کے جنسی گناہ کی موسوی شریعت اور یہودیوں کی روایت کے مطابق مکمل ممانعت تھی۔ بہرحال وہ عبرانی لفظ جس کا ترجمہ حرام کاری فارنیکیشن کیا گیا ہے، اسے پرانے عہد نامے کے اندر بت پرستی کے سیاق و سباب میں بھی دیکھا جاتا تھا، اور اس سے روحانی حرام کاری یعنی زنا کاری کہا گیا ہے۔ ان آیات کے اندر خدا نے یہورام بادشاہ کو مختلف طرح کی آفتوں اور بیماریوں کا نشانہ بنایا کہ اس نے خدا بند کے لوگوں کو بت پرستی پر لگایا تھا۔ اس نے یہودا کے باشندوں کو زناکار بنایا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا، جیسا اخی اب کے خاندان نے کیا تھا۔ اخی اب بادشاہ ایزبل کا شوہر تھا، جو کہ شہوت انگیز اور نفس پرستی کی طرف لے کر جانے والی دیوتا بہل کی پجارن تھی۔ اس نے اسرائیل قوم کو بہت بڑے پیمانے پر بت پرستی کی پرستش پر لگا دیا تھا۔ حزقییل 16 باب میں حزقییل بنی تفصیل کے ساتھ خدا کے لوگوں کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ کیسے خدا سے پھر گئے، انہوں نے دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ بدکاری کی۔ کلام مقدس میں لفظ فارنیکیشن حرام کاری زنا کاری بہت زیادہ دفعہ بت پرستی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس باب کے اندر ہم کئی دفعہ اس کا استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یوں ہی اسرائیلی اپنے ارد گرد کی اقوام کے اندر اپنی حکمت، دولت اور طاقت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک پھندے کے جیسی تھیں، بالکل ویسے جیسے کسی عورت کی خوبصورتی
اس کی اپنے لیے ایک پھندے کی مانند ہوتی ہے۔ ارد گرد کی قوموں نے اسرائیل کی بڑھائی کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اس طرح سے باہمی طور پر مل گئے کہ اسرائیلیوں نے اپنے ہمسایوں کی بت پرست سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لفظ زناکاری یا حرام کاری کا بہت دفعہ استعمال غیر اقوام کی پرتشش کے معنی کیا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری غیر اقوام کی عبادت اور پرتشش میں اجتماعی حرام کار جیسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتی تھیں۔ بال اور دیگر جھوٹے دیوتاؤں کی پرتشش میں بڑے پیمانے پر مندروں میں پائی جانے والی فحاشیں بہت عام تھیں۔ ان کے مذاہب کی پرتشش و عبادت کے دوران ہر طرح کی جنسی گناہ نہ صرف اجازت تھی، بلکہ ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی تاکہ پرتشش کرنے والے دیوتاؤں سے برکات، بالخصوص اپنے گلوں اور فضلوں کی پیداوار میں بڑھوتری حاصل کر سکیں۔ نئے عہد نامے میں استعمال ہونے والا لفظ فارنیکیشن حرام کاری یونانی لفظ پورنیا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی زنا، حرام کاری، زنائے محرم خونی رشتہ دار کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ یونانی لفظ پورنیا ایک اور یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے ناجائز شہوت، جس میں ہم جنس پرستی بھی شامل ہے۔ اناجیل اور خطوط کے اندر اس لفظ کا استعمال ہمیشہ ہی جنسی گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال مکاشفہ کی کتاب میں اس لفظ کا استعمال بت پرستی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایشیائے کچک کی 2 کلیسیاؤں کو اس وجہ سے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ بت پرستی کی حرام کاری میں مبتلا تھیں۔ مزید برآں وہ بت پرستی پر مبنی چھوٹے مذہب کو بڑی کسبی کا نام دیتا ہے، جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کے محض سے متوالے ہو گئے تھے۔ زنا دوسری طرف ہمیشہ ہی شادی شدہ لوگوں کی طرف سے اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مباشرت کرنے کی صورت میں جنسی گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال پرانے عہد نامے میں لغوی معنوں میں بھی ہوا ہے اور مجازی معنوں میں بھی۔ جس عبرانی لفظ کا ترجمہ زنا حرام کاری ہو، اس کے لغوی معنی شادی کے وعدے کو توڑنا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بے وفائی کو اور دیگر دیوتاؤں کی پرتشش کو حرام کاری سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہودی لوگوں کو خدا کی دلہن کہا جاتا تھا، پس جب وہ دیگر اقوام کے بتوں کی طرف راغب ہو گئے تو انہیں ایک زناکار بیوی سے تشبیہ دی گئی۔ پرانے عہد نامے میں اکثر بت پرستی کرنے والی اسرائیل قوم کو ایک آوارہ عورت سے تشبیہ دیتا ہے جو دیگر دیوتاؤں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ مزید برآں ہوسی کی کتاب اسرائیل اور خدا کے باہمی رشتے کو ہوسی نبی اور اس کی بے وفا اور بدکار بیوی جمر کے باہمی تعلق کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے۔ ان کی شادی اسرائیل کے گناہ اور بے وفائی کی تصویر تھی، جس نے مختلف اوقات میں اپنے سچے خاوند خدا کو چھوڑ دیا اور دوسری اقوام کے دیوتاؤں کے ساتھ روحانی حرام کاری مرتکب ہوئے۔ نئے عہد نامے کے اندر زنا اور حرام کاری کے لیے یونانی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور دونوں ہی غالباً ہمیشہ اپنے سیاق و سباق میں شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں جنسی گناہ اور حرام کاری کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس سب میں صرف ایک حوالہ متنوع ہے جہاں پر تھواتیرا کی کلیسیا کو اپنے اندر ایزبل نامی ایک عورت کے رکھنے کے لیے ملازمت کی جاتی ہے، جو خود ایک نبیہ کہتی ہے۔ مکاشفہ یہ عورت اس کلیسیا کو بے راہ روی اور بت پرستی جیسی سرگرمیوں کی طرف لے گئی، اور ہر وہ انسان جس نے اس کی جھوٹی تعلیمات کو قبول کر لیا تھا، اس کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ روحانی طور پر حرام کاری کی تھی۔